یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ضیاء مظفر پوری کی یہ لکھی ہوئی منقبت شان کی بارگاہ میں ہے. دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں. فرماتے ہیں تو اہل دل 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 تو ہے اہل نظر سید وجیہ اللہ. تو اہل دل تو ہے اہل نظر سید وجیہ اللہ. تو اہل دل تو ہے اہل نظر سید وجیہ اللہ. تو اہل دل تو ہے اہل نظر سید وجیہ اللہ. تو اہل دل تو ہے اہل نظر سید وجیہ اللہ. رسول پاک کے لختے رسول پاک کے لختے جگر سید وجیہ اللہ. رسول پاک کے لختے جگر سید وجیہ اللہ. رسول پاک کے لختے جگر سید وجیہ اللہ. رسول پاک لختے جگر سید وجیہ اللہ. کبھی اس باب خیبر کو نچایا تھا جو انگلی پر. کبھی اس باب خیبر کو نچایا تھا جو انگلی پر. کبھی اس باب خیبر کو نچایا تھا جو انگلی پر. کبھی اس باب خیبر کو نچایا تھا جو انگلی پر. کبھی اس باب خیبر کو نچایا تھا جو انگلی پر. اسی شیر ببر کے اسی شیر ببر کے ہے پسر سید وجیہ اللہ. اسی شیر ببر کے ہے پسر سید وجیہ اللہ. اسی شیر ببر کے ہے پسر سید وجیہ اللہ. کبھی اس باب خیبر کو نچایا تھا جو انگلی پر. کبھی اس باب خیبر کو نچایا تھا جو انگلی پر. اسی شیر ببر کے اسی شیر ببر کے ہے پسر سید وجیہ اللہ. اسی شیر ببر کے ہے پسر سید وجیہ اللہ. اور بنا تھا 12 سالہ عمر میں ہی حافظ قرآن. بنا تھا 12 سالہ عمر میں ہی حافظ قرآن. بنا تھا 12 سالہ عمر میں ہی حافظ قرآن. بنا تھا 12 سالہ عمر میں ہی حافظ قرآن. بنا تھا 12 سالہ عمر میں ہی حافظ قرآن. بنا تھا 12 سالہ عمر میں ہی حافظ قرآن. ذہانت تو نے پائی کسے ذہانت تو نے پائی کسے قدر سید وجیہ اللہ. ذہانت تو سید
قدر سید وجیہ اللہ ضمانت تو نے پائی کس قدر سید وجیہ اللہ اسی شیر ببر کے ہے پسر سید وجیہ اللہ. اور خطابت کا انداز دیکھیں گے آپ کو سنا ہوگا. شاعر کہتا ہے خطابت کے انداز کو جو گمراہی میں ہو تیرا ہے حق پر آ ہی جاتے تھے. جو گمراہی میں ہو تیرا ہے حق پر آ ہی جاتے تھے. جو گمراہی میں ہو تیرا ہے حق پر آ ہی جاتے تھے. جو گمراہی میں ہو تیرا ہے حق پر آ ہی جاتے تھے. جو گمراہی میں ہو تیرا ہے حق پر آ ہی جاتے تھے. یوں تھا تیری خطابت میں یوں تھا تیری خطابت میں اثر سید وجیہ اللہ. یوں تھا تیری خطابت میں اثر سید. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید ولی اللہ قادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو گمراہی میں ہو تیرا ہے حق پہ آ ہی جاتے تھے. جو گمراہی میں ہو تیرا ہے حق پہ آ ہی جاتے تھے. جو گمراہی میں ہو تیرا ہے حق پہ آ ہی جاتے تھے. جو گمراہی میں ہو تیرا ہے حق پہ آ ہی جاتے تھے. یوں تھا تیری خطابت میں یوں تھا تیری خطابت میں اثر سید وجیہ اللہ. یوں تھا تیری خطابت میں اثر سید وجیہ اللہ. یوں تھا تیری خطابت میں اثر سید وجیہ اللہ. آخری شعر پیش کرتا ہوں. اس شعر میں شاعر نے اپنی تمناؤں کا اظہار کیا ہے. فرماتے ہیں میرا آنگن کبھی رش کے گلشن و گلزار ہو جائے. میرا آنگن بھی رش کے گلشن و گلزار ہو جائے. میرا آنگن بھی رش کے گلشن و گلزار ہو جائے. میرا آنگن بھی رش کے گلشن و گلزار ہو جائے. میرا آنگن بھی رش کے گلشن و گلزار ہو جائے. کبھی تشریف لائے ہاں کبھی تشریف لائے میرے گھر سید وجیہ اللہ. کبھی تشریف لائے میرے گھر سید وجیہ اللہ. کبھی تشریف لائے میرے گھر سید وجیہ اللہ. آخری شعر وقت کا سماعت کر لیں. بنا دیجئے مقدر اب ذرا اپنے ضیاء کا بھی. ضیاء مظفر پوری کا یہ لکھا ہوا کلام ہے. فرماتے ہیں بنا دیجئے مقدر اب ذرا اپنے ضیاء کا بھی. بنا دیجئے مقدر اب ذرا اپنے ضیاء کا بھی. بنا دیجئے مقدر اب ذرا اپنے ضیاء کا بھی. بنا دیجئے مقدر اب ذرا اپنے ضیاء کا بھی. کیا ہے آپ نے ذرے کیا ہے آپ نے ذرے کو ذر سید وجیہ اللہ. کیا ہے آپ نے ذرے کو ذر سید وجیہ اللہ. کیا ہے
ہے آپ نے ذرے گزر سید وجیہ اللہ اسی شیر ببر کے ہیں سر سید وجیہ اللہ دفاع پڑھتا ہوں برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب حسینی سے بھی کسا اور جہلم سید وجیہ اللہ قادری احمد سے آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ سید وجیہ اللہ قادری ایک خطیب بھی تھے، ایک مفتی بھی تھے، ایک بہترین شاعر بھی تھے اور ایک عامل بھی تھے۔ ہر انسان دنیا میں آتا ہے اور اپنی مقررہ مدت گزار کر وہ اپنے رب کے حضور واپس چلا جاتا ہے۔ سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی مدت سے نہ تو ایک سیکنڈ پہلے جا سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ بعد جائے گا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اپنے مستقبل کے حوالے سے بڑا احساس پاتے ہیں۔ انسان فیوچر کی تیاری میں اور اس کی پلاننگ کرنے میں بڑا احساس مند ہے۔ ہر انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جس طرح میرا آج کا دن گزر رہا ہے آنے والا کل اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی یہی فطرت ہوتی ہے کہ جس طرح میرا آج کا دن گزر رہا ہے آنے والا کل اس سے بہتر ہونی چاہیے، چاہے وہ رزق کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ روزی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ پہننے اڑنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عزت و شہرت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہو۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا آج سے بہتر کل کا دن ہونا چاہیے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے، اور یہ انسان اسی کو کہا بھی جاتا ہے جو کل کی تیاری کرے، ورنہ یہ تو جانوروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آج کا بھی نہیں سوچتے۔ تو انسان کل کی تیاری میں بڑا احساس واقع ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات رک کر یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، انسان اس کل کی تیاری کرتا ہے کہ جس کل کا آنا کوئی یقین نہیں ہے، جس کل کا آنا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ انسان کل کا سورج دیکھے گا یا نہ دیکھے گا، کل اس کے لیے صبح ہوگی یا نہ ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود انسان اس کل کی تیاری کرتا ہے کہ جس کل کا آنا کوئی یقین نہیں ہے، جس کل کا آنا کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک اور بھی کل ہے کہ جس کا آنا یقینی ہے، جس کے آنے کی گارنٹی قرآن دیتا ہے۔ وہ کل کون سا ہے؟ تو میں نے جو ابتدا میں آیت پیش کی تھی، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تم کیا روانہ کر رہے ہو، کل کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ عربی میں قدیم کو آنے والا کل کہا جاتا ہے، جو مستقبل کا فیوچر کا کل ہے۔ لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں غدین سے مراد آنے والا کل نہیں ہے، یہاں غدین سے مراد مستقبل کا کل نہیں ہے، یہاں غدین سے مراد فیوچر کا کل نہیں ہے، بلکہ یہاں غدین سے مراد میدان محشر کا دن ہے، یہاں غدین سے مراد قیامت کا دن ہے، یہاں غدین سے مراد حساب و کتاب کا دن ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر غدین کہہ کر کے، کل کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا دن کیوں مراد دیا؟ کل کہہ کر کے میدان محشر کا دن کیوں مراد دیا؟ کل کہہ کر کے حساب و کتاب کا دن کیوں مراد دیا؟ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کل کا آنا جتنا یقینی ہے، کل کا آنا جتنا گارنٹی ہے، اس سے زیادہ اس بات کا یقینی ہے کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، کل کے لیے تم کیا روانہ کر رہے ہو، کل کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو۔ اس سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں سے کیا روانہ کر رہے ہو؟ یہاں سے سجدے روانہ کر رہے ہو، یہاں سے نیک اعمال روانہ کر رہے ہو، یہاں سے اچھائیاں روانہ کر رہے ہو، یہاں سے برائیاں روانہ کر رہے ہو، یہاں سے صدقات روانہ کر رہے ہو، یہاں سے نمازیں روانہ کر رہے ہو، یہاں سے حسن اخلاق روانہ کر رہے ہو۔ کون سا
اخلاق تم یہاں سے روانہ کر رہے ہو؟ یہاں رک کر میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. آج ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے؟ آج ہماری زبانیں اتنی بد زبان ہو گئی کہ اگر نوجوانوں کو دیکھا جائے تو بغیر گالی کی ابتدا ہی نہیں ہوتی. بغیر گالی گلوچ کے زبان سے کلمات ہی نہیں نکلتے. کون گالی؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ غصے میں چاہے انجانے میں اپنی زبان سے گالی نکالتا ہے تو اس کے قبر میں ایک ایسا بچھو آئے گا کہ اگر وہ بچھو ایک مرتبہ ڈنک مارے گا تو وہ 70 ہاتھ نیچے دس جائے گا. وہ آج رسول پاک کے اخلاق کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے. کون سا اخلاق؟ کون سا حسن اخلاق کہ وہ حسن اخلاق جو کل قیامت کے دن ہمارے میزان عمل میں سب سے بھاری چیز ہے. آج اسی اخلاق کو، اسی حسن اخلاق کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہے کہ جو اخلاق ہمارا میزان عمل میں سب سے بھاری ہونے والا تھا. آج ہم اتنے زیادہ بد زبان ہو گئے. آج ہم نے اخلاق کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. ہمارے اس بد کلامی کی وجہ سے ہمارے ماں باپ ہم سے پریشان، ہمارے بھائی ہم سے پریشان، ہم سے رشتہ دار ہم سے پریشان، ہمارے پڑوس والے ہم سے پریشان. اگر مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کی ایک جھلک تمہیں دیکھنا ہے، اگر رسول پاک کے اخلاق کی ایک عالم مثال تمہیں دیکھنا ہے تو کبھی داؤد نگر ہو آؤ اور وہاں میاں صاحب کے محلے میں ایک ایسی خانقاہ ہے، زمانہ اسے خانقاہ قادریہ عبدالیہ سلیمانیہ کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے. کبھی اس خانقے میں آپ شامل ہو. اگر مصطفیٰ جان رحمت کی اخلاق کی ایک ادا دیکھنی ہے، رسول پاک کے اخلاق کی ایک مثال دیکھنی ہے تو کبھی اس خانقاہ میں حاضر ہو اور وہاں کے لنگر کھانا نہ بھولیں. رب کعبہ کی قسم میں اپنے رب کعبہ کی قسم میں اپنے دعوے سے کہتا ہوں، جب آپ لنگر کھانے بیٹھیں گے تو پلیٹ اپنے ہاتھ سے آپ کو لینے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کے آگے خود پلیٹ لگائی جائے گی. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ کھانا ڈالنے والے اپنے پلیٹ میں آپ خود نہیں ہوں گے، وہاں کا کوئی خدام نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی پلیٹوں میں کھانا ڈالنے والی ذات یا تو وہ سید ولی اللہ قادری کی ذات ہوگی، یا سید احمد رضا قادری کی ذات ہوگی، یا سید صبا قادری کی ذات ہوگی، یا سید ندیم قادری کی ذات ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ہوا میں یہ بات کہتا، ارے نہیں، رب کعبہ کی قسم یہ مثال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ پیر کہ جہاں ملنے کے بعد جس کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن خانقاہ قادریہ میں سیدنا پاک کے بچوں کا اخلاق ایسا ہے کہ آپ کے پیر ہر دم آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوں گے. کبھی آپ کو روٹیاں دیں گے، کبھی آپ کے برتن میں سالن کھالیں گے. کبھی میں سوچتا ہوں یار سیدنا پاک کے بچوں کے یہ اخلاق کا عالم ہے تو پھر سیدنا پاک کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب سیدنا پاک کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو ان کے چڑھتے آلہ غوث پاک کا اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب غوث پاک کا یہ اخلاق ہے تو ہم سب کے سردار رسول پاک کا اخلاق کا اس بات کو آپ جھوٹ نہ سمجھنا. اگر آپ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے ہیں وہ جا کر ضرور دیکھیں کہ یہ کیسے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہے. یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کا جو اخلاق اعلیٰ تھا، آج سیدنا پاک کے ان بچوں میں وہی اخلاق پایا جاتا ہے جو اخلاق رسول پاک کا اخلاق تھا. وہی اخلاق پایا جاتا ہے جو اخلاق ابو بکر کا تھا. وہی اخلاق پایا جاتا ہے جو عمر فاروق کا تھا. وہی اخلاق پایا جاتا ہے جو صحابہ کا تھا، جو پنجتن کا تھا، جو اہل بیت کا تھا، جو اولیاء کاملین کا تھا، جو اولیاء کاملین کے علاوہ سیدنا پاک کا اخلاق تھا. میں سوچتا ہوں یار یہ کیسے اخلاق کے مالک ہیں. آپ نے اگر ظاہری حیات میں سید ولی اللہ احمد قادری کو دیکھا ہوگا تو آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ ایک مسکراتا چہرہ، ہمیشہ ایک مسکراتا چہرہ کہ جس کی مسکراہٹ سے اس کے لبوں پر، اس کے چہروں پر پھول جیسی تازگی نظر
نظر آتی. اس کا اخلاق ایسا اخلاق تھا کہ اس کے اخلاق پر لوگ اپنی گردن بھی جھکاتے, اپنا دل بھی جھکاتے. وہ ایسا عظیم اخلاق کا مالک تھا. جب وہ خطاب کرتا تھا تو خطابت جس کے اوپر ناز کرتی تھی. جب وہ مریضوں کو تعویذ دیتا تھا اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی. وہ ایسا عظیم اخلاق کا مالک. ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا, کبھی سیدنا پاک کے بچوں کے اخلاق اور ان کے مقام کو ناپنے کی ضرورت نہ کرنا, کبھی ان کے مقام کو ناپ اور تولنے کی کوشش نہ کرنا, بلکہ ان سیدوں کا مقام یہ ہے جو کہ چھوچا کے اس اعلیٰ حضرت نے کہا مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا, ستارہ لاکھ چمکے میرے انور ہو نہیں سکتا, کوئی ہو متقی ہو عالمی و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر, کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں, کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. ایک بات میں اور عرض کرتا چلو کہ صوفیاء کرام سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ حضرت اگر کسی کو نسب سے, کسی سید کو نسب سے نہ پہچانا جائے تو اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدنا پاک کے بچوں کی سیادت کا نسب اور اس کی ایسی ثابت ہے کہ اس پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا. ان بچوں کے نسب ایسا مسلم ثبوت ہے کہ کوئی اس پر شک نہیں کرتا. صوفیہ اس سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ اگر سیدوں کو نسب سے نہ پہچانا جائے تو پھر کیسے پہچانا جائے؟ اگر بعض مرتبہ اگر ان کا نسب نہ ظاہر ہو تو پھر ان سیدوں کو کیسے پہچانا جائے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سیدوں کو نسب سے نہ پہچانا جا سکے تو پھر یہ دیکھو کہ وہ کس اخلاق کے مالک ہیں. اگر ان کا اخلاق مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کی طرح رہا, ان کا اخلاق مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کی ایک مثال رہا, تو نسب اپنی جگہ مسلم, ان کے اخلاق سے پہچانو کہ وہ سید ہے یا نہیں. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان بچوں کے نسب کوئی شک ہی نہیں کر سکتا. اگر ان کا نسب ایک جگہ رکھ دیا جائے تو ان کا اخلاق کیسا ہے کہ ہر کوئی رہنے پر یہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ واقعی ایسے سید ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں زمانے میں جو بڑھتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے. کوئی بھی دور ہو اس میں امامت سیدوں کی ہے. کریمی ان کا شیوا ہے, کریم النفس ہے سارے, دعا دشمن کو بھی دینا یہ عادت سیدوں کی ہے. دعا دشمن کو بھی دینا یہ عادت سیدوں کی ہے. اور کوئی بھٹکا نہیں سکتا ہمیں راہ ہدایت سے, میری ہر موڑ پر ہم کو ہدایت سیدوں, کوئی بھٹکا نہیں سکتا ہمیں راہ ہدایت سے, میری ہر موڑ پر ہم کو ہدایت سے. اور شہادت سے کیا جائے گا میری موت کو تعمیر, زمانے سے میرے دل میں محبت سے. خیر میں جو بات عرض کر رہا تھا, بہت لمبی نہ چند باتیں میں پیش کر کے اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا کہ اخلاق کی بات چل رہی تھی. آج نوجوانوں کا اخلاق آپ دیکھیں کہ ہم اتنی بد زبان ہو گئے کہ بغیر گالی گلوچ کے آج ہماری زبان سے کلمات نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے یہاں سے کیا بھیج رہے ہو, یہاں سے اچھائیاں بھیج رہے ہو, یہاں سے برائیاں بھیج رہے ہو, یہاں سے اعلیٰ اخلاق بھیج رہے ہو, کس چیز کو تم یہاں سے بیچ رہے ہو؟ چند باتیں میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں خوف الہی سے درسنے کا کیا انداز تھا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے, آپ کے ساتھ چند ساتھی بھی تھے. فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک کھجور کا درخت ملا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور اس کھجور کے درخت پر چھوٹی چھوٹی چڑیاں, ننھی ننھی چڑیاں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی زبان میں ترانہ گنگنا رہی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چڑیوں کو دیکھا تو دیکھتے دیکھتے زاروں قطار رونے لگے, آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہونے لگی. جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے پوچھا حضور آخر ان چڑیوں کو دیکھ کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ چڑیاں بہت زیادہ خوش نصیب ہیں, بہت خوش نصیب ہیں. یہ کہہ کر ابو بکر صدیق اور بھی زیادہ رونے لگے,
साथी ने पूछा, हुजूर आखिर इन चिड़ियों को खुश नसीब बताकर रोने की वजह क्या है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं इनको देखकर इस वजह से रोता हूँ कि कल क़यामत के दिन इन चिड़ियों को मिट्टी बना दिया जाएगा, इनसे कोई हिसाब व किताब न लिया जाएगा, इनको मिट्टी बनाकर राख कर दिया जाएगा और अबू बकर से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, अबू बकर से उसकी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा। अफसोस अबू बकर क्या जवाब देगा? अबू बकर जवाब देने की ताकत क्या रखता है? मैं पूछना चाहता हूँ कौन अबू बकर है? आप जुमे के खुतबे में सुनते होंगे अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक के तमाम अंबिया के बाद जिसका मकाम सबसे अफजल व आला है वो ज़ात हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ है कि जिसका चेहरा देखना इबादत है, जिसका जिक्र करना इबादत है, जिसके तसव्वुर में खो जाना इबादत है, वो अबू बकर सिद्दीक इस तरह चिड़ियों को देखकर लरस रहा है कि इन चिड़ियों को मिट्टी बना दिया जाएगा और अबू बकर से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा। अफसोस अबू बकर क्या जवाब देखा? आप अंदाजा करें कि वो अबू बकर कि जो इतनी फजीलतों का मालिक है आखिरत के तसव्वुर से ऐसा लरस रहा है। आज हम तो दिन गुनाह करते हैं, दिन गुनाह करते हैं, शाम गुनाह करते हैं, जिंदगी का लम्हा लम्हा गुनाहों में गुजर जाता है। या कभी हमारे दिल में ख्याल आता है कि यार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें जवाब देना है, इतने गुनाह हम कर रहे हैं, हमें रब की बारगाह में जवाब देने होना पड़ेगा। अरे वो सहाबा कि जिनकी सांसें जिक्र इलाही के साथ चलती थी वो इस तरह खौफ इलाही से लरस रहे हैं और आज हम दिन रात गुनाह करते हैं लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। अरे जिस दोस्तों की महफिल में आप गाली गलौज करते हैं, जरा सुनो सुनो, कुरान कहता है अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन इल्लल मुत्तक़ीन कि जितने तुम्हारे दोस्त हैं वो सब दुश्मन बना दिए जाएंगे। ऐ लोगों, कुरान कहता है कि दोस्त काम आने वाला है। एक मकाम पर कहता है यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, कि वो दिन ऐसा दिन होगा कि इंसान अपने भाई से भागेगा, अपने भाई की परवाह न करेगा, अपने माँ बाप से गुरेज देगा। लोगों, वो दिन ऐसा दिन होगा कि जहाँ माँ बाप काम आने वाले हैं, न दोस्त काम आने वाले हैं, न रिश्तेदार काम आने वाला है। अगर कुछ काम आने वाला है तो वो अपना अमल है। लेकिन आज हम सोचते हैं यार हम तो जन्नती हैं, हम जो चाहे करें हम जन्नत में जाएंगे, हालांकि गुनाहों का अंबार हमारे सर है, फिर भी आज हम इतने ज्यादा मुतमईन हैं कि हम जो चाहे करें हम जन्नत में जाएंगे। अगर किसी से कह दिया जाए नमाज़ें फर्ज है, चले नमाज़ें पढ़े, तुमसे क्या मतलब, तुम जाओ नमाज़ें पढ़े, हमें फुर्सत नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। आज हमारे अंदर इतना तकब्बुर पैदा हो गया कि हम अपने रब की नाराजगी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कौन याद रखेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में? हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं, हम कौन है क्या है खुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने ही बस है, अगर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हलवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, कितने संग दिल है कि रस्में हया याद नहीं। और आज अपनी दिल्लत का सबब यही है, शायद सब कुछ याद है मगर होता याद नहीं, सब कुछ याद है मगर होता याद नहीं। आज हम मुतमईन सुकून से बैठे रहे, हमें क्या फिक्र है, हम तो जन्नती हैं, हम जन्नत में हैं। आखिरी वाक़या पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर देना चाहूँगा। आज हम बड़े खुशफहमी जीते हैं कि हम तो आशिक़े रसूल हैं, आशिक़े रसूल हैं, हमारा क्या होना है, हम तो सीधे डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। आशिक कहते किसे हैं? एक आखिरी वाक़या पेश करके मैं बड़ी तेज़ी के साथ रुखसत हो जाऊँगा। हज़रत सालबा इब्न अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला, देखें कि असल आशिक कहते किसे हैं, जो हम हैं या फिर वो लोग हैं। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान गैर मुस्लिम थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक नज़र देखा मोहब्बत हो गई। अभी इस्लाम के अंदर नहीं दाखिल हुए थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक नजर देखा, मोहब्बत कर बैठे, उन पर फरेब्दा हो गए, उन पर निसार हो गए। इमाम कहते हैं उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं नाम पर तेरे मर्दाने अरब। रसूल पाक तो ऐसे ही थे, जो भी देखता आप पर कुर्बान हो जाता। हज़रत सालबा इब्न अब्दुर्रहमान एक नजर देखी, मोहब्बत हो गई, रसूल पाक की बारगाह में आए, आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम लाए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अर्ज करते हैं सालबा इब्न अब्दुर्रहमान, या रसूल अल्लाह, अभी मैं नया नया मुसलमान हुआ हूँ, मुझे मुसलमान के इहकाम का एक अलिफ तक नहीं पता,
اے اللہ کے رسول مجھے اپنی بارگاہ میں رکھ لیں، میں آپ کی بارگاہ میں رہوں گا تو دین کے مسائل سیکھوں گا، روزمرہ کے جو اسلام کا قانون ہے اس کو سیکھتا رہوں گا۔ یا رسول اللہ میری اس عرضی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں اور اپنی بارگاہ میں مجھے رکھ لیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا تو دین اسلام کے احکام سیکھوں گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کب کسی کو نہ کہتے، کوئی بھی آپ کے در سے کبھی واپس نہیں آتا۔ امام کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی بارگاہ میں رکھیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سالبہ ابن عبد الرحمن رسول پاک کے ساتھ شب و روز رہنے لگے، دھیرے دھیرے اسلام کے مسائل سیکھتے، قانون سیکھتے۔ ابھی اسلام کے مسائل سے پوری طور پر آگاہ نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے انہیں ایک کام دیا کہ اے سالبہ جا فلاں شخص کو بلا کر لا۔ آپ عاشق دیکھے کہتے کسے ہیں، جا فلاں شخص کو بلا کر لا۔ سالبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی اس شخص کو بلانے کے لیے جاتے ہیں۔ ابھی اسلام کے قانون کو پورے طور پر آگاہ نہیں ہوئے تھے، ابھی پوری طرح سے اسلام کے قانون کو نہیں سیکھا تھا۔ سالبہ ابن عبد الرحمن فلاں شخص کو بلانے کے لیے جاتے ہیں۔ جب اس شخص کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے، دروازے پر دستک دینے کے بجائے زور سے دروازہ دھکا دیتے ہیں اور وہ دروازہ چھٹ سے کھلا اور دروازے کے پیچھے ایک برہنہ عورت غسل کر رہی تھی۔ سالبہ ابن عبد الرحمن کی ایک نظر پڑی، فوراً نظر ہٹا دی، فوراً نظر ہٹا دی سالبہ ابن عبد الرحمن، اور زاروں قطار رونے لگے۔ سالبہ ابن عبد الرحمن گویا اندر سے عشق بات کرنے لگا، سالبہ یہ تو نے کیا دیکھ لیا، یہ تو نے سالبہ کیا دیکھ لیا۔ استاد محترم اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے، اگر میں کچھ صحیح و غلطیاں کروں گا تو ضرور رہنمائی فرمائیں گے، میں طالب علم ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی غیر شرعی چیز پر غلطی سے ایک نظر پڑے، فوراً نظر ہٹا لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کسی غیر شرعی چیز پر، کسی حرام چیز پر ایک نظر غلطی سے پڑ جائے، فوراً نظر ہٹا لیا جائے، کوئی گناہ نہیں کرتا، بلکہ فقہاء ارشاد فرماتے ہیں اس پر اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ سالبہ ابن عبد الرحمن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، ایک نظر برہنہ عورت کو دیکھا غلطی سے، فوراً نظر ہٹا لی اور عشق بات کرنے لگا۔ سالبہ یہ تو نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، سالبہ یہ تو نے کیا دیکھ لیا، اگر اس گناہ کی خبر میرے رسول محمد عربی کو ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ایک نہ کردہ گناہ پر سالبہ ابن عبد الرحمن کا عشق اندر سے بات کرنے لگا۔ سالبہ اگر یہ گناہ کی خبر رسول کو ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا کہ سالبہ جو میری بارگاہ میں رہتا تھا اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ذرا سوچو آج ہم جس رات گناہ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، کبھی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ گناہ کی خبر رسول پاک کو ہوتی ہوگی۔ آج رات کی نظروں میں، آج ہم رات کی خلوت میں گندے گندے چیزیں اور گندے گندے ویڈیوز اور سانگ سنتے رہیں گے، کیا کبھی ہمارا دل اندر سے بات کرتا ہے کہ یار رسول پاک کو اس کی خبر ہوتی ہوگی؟ آج نمازوں کی قضا پر قضا ہم کرتے گئے، رسول پاک کی آنکھوں کو تکالیف ہم دیتے رہے اور ہم سمجھتے رہے کہ مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ ارے وہ عاشق رسول ایسے تھے کہ نہ کرتا گناہ پر سوچتے تھے کہ اگر یہ نہ کرتا گناہ رسول کو پتہ چلے گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ سالبہ ابن عبد الرحمن زاروں قطار رونے لگے اور ایک دعائیہ کلمات اپنے زبان سے نکالی، مولا جتنا بڑی سزا دینا ہے مجھے دے دے، لیکن اس گناہ کی خبر رسول کو لینا دینا۔ یہ عاشق تھے، یہی روتے رہے، زاروں قطار دعا کرتے رہے، مولا جتنی بڑی سزا دینا چاہے دے دے، لیکن اس گناہ کی خبر رسول کو لینا دینا۔ سالبہ ابن عبد الرحمن اسی ڈر سے کہ رسول کے پاس جاؤں گا تو ان کو گناہ کی خبر ہوگی، سالبہ ابن عبد الرحمن حضور کے پاس نہیں گئے بلکہ ایک پہاڑی پر چلے گئے، پہاڑ پر چلے گئے اور کئی دن گزر گیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو بلایا، یار سالبہ ابن عبد الرحمن کو بھیجا تھا فلاں شخص کو بلانے کے لیے، آج کئی دن گزر گیا، کہاں چلا گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک نے پھر حضرت عمر کو بلایا اور سلمان فارسی کو بلایا اور کہا اے عمر اور اے سلمان فارسی فلاں پہاڑی پر جا، سالبہ ابن عبد الرحمن وہاں موجود ہے، وہاں سے اس کو لے کر کہا۔ امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جا جا پہاڑی پر
सालबा इब्न अब्दुर्रहमान को लेकर आ। हजरत उमर और सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हुमा पहाड़ी पर जाते हैं। एक चरवाहा मेरा पूछा, तूने हमारे सालबा को देखा है? चरवाहे ने कहा नहीं, हमने किसी सालबा को नहीं देखा, लेकिन हाँ एक नौजवान है जो रात की तारीकी में नीचे आता है, रात के अंधेरे में नीचे आता है और उसके लबों पर एक ही तराना है, मौला जितनी बड़ी सजा देना चाहे दे दे, लेकिन मेरे इस गुनाह की खबर रसूल को होने न देना, वरना उनका दिल टूट जाएगा। इस गुनाह की खबर हुजूर को न होने देना, उनका दिल टूट जाएगा, जितनी बड़ी सजा देना चाहे दे दे। हजरत उमर ने कहा यकीनन वही सालबा इब्न अब्दुर्रहमान होगा। थोड़ी देर के बाद रात के अंधेरे में सालबा इब्न अब्दुर्रहमान नीचे आए, लबों पर वही तराना है, मौला जितनी बड़ी सजा देना चाहे दे दे, लेकिन गुनाह की खबर रसूल को होने न देना, वरना उनका दिल टूट जाएगा। हजरत उमर ने सीने से लगाया, सालबा चल तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, कहाँ चला गया? सालबा चल तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, कहाँ चला गया? कहाँ चला गया था? सालबा ने कहा उमर क्या मेरे इस गुनाह की खबर हुजूर को हो गई होगी, उनका दिल टूट गया होगा। हजरत उमर ने कहा नहीं, चल तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, किसी गुनाह की खबर नहीं हुई है। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान आने नहीं चाहते थे, लेकिन सालबा ने कहा हुजूर ने बुलाया है, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। ऐ उमर ऐसी तरह से नहीं कर कि जब हुजूर नमाज़े फज्र पढ़ा रहे हो, इमामत कर रहे हो, मैं रसूल की बारगाह में हाजिरी देकर वापस आ जाऊंगा। कहा ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान, हजरत उमर और सलमान फारसी आए। कान में रसूल पाक की तिलावत की आवाज़ सालबा के कान में गई। सालबा बेहोश होकर जमीन पर गिर, इस डर से जमीन पर गिर पड़े। नमाज से फारिग हुए, जगाया गया, सालबा क्या हुआ? रोते रोते हुजूर मेरे गुनाह की खबर आपको हो गई होगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ सालबा क्या मैं तुझे एक ऐसी आयत न बता दूं कि इस आयत को पढ़ने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और वो आयत कौन सी है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ऐ सालबा इस आयत के मुबारका को पढ़ ले, अल्लाह तेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। सालबा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। और कौन सा गुनाह? जो एक ना करता गुनाह था। हुजूर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मुझे मुआफ़ फरमा दे। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान को घर पहुँचाया गया। कई दिन गुजर गए, सालबा मस्जिद नहीं आ रहे थे कि इस डर से कि हुजूर का दिल टूटा होगा, मुझसे बात नहीं करेंगे। कई दिन गुजर गया। अल्लाह के रसूल ने कहा चंद सहाबा से चलो हम सालबा इब्न अब्दुर्रहमान के घर चलते हैं, उसकी इयादत करते हैं। कैसा वो खुशनसीब सहाबी रसूल है कि जिसके घर इयादत करने के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत भी और सहाबा इकराम भी जा रहे हैं। हाजिर हुए, सालबा इब्न अब्दुर्रहमान के सिरहाने रसूल पाक बैठे और सालबा इब्न अब्दुर्रहमान का सर अपनी गोद में रखा। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान ने कहा हुजूर मेरा सर और मैं बहुत गुनहगार हूँ, अपनी गोद में सर न रखे, हटा दिया फौरन। रसूल पाक ने फिर सर उठाया, अपनी गोद में रखा। सालबा ने फिर हटा लिया, या रसूल अल्लाह ये अमल ना करें, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरा सर इस लायक नहीं कि वो आपकी गोद में रहे। अभी मुहिब और महबूब का ये अंदाज चल रहा था कि बारगाह मुस्तफ़ा में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह कहता है ये सालबा इब्न अब्दुर्रहमान एक ना करता गुनाह पर इतना शर्मिंदा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी शर्मिंदगी के सदक़े उम्मत मुहम्मदिया के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह के रसूल ने ये फजीलत जब सहाबा को सुनाई, सहाबा किराम मचल गए, या रसूल अल्लाह जल्दी ये फजीलत सालबा इब्न अब्दुर्रहमान को सुनाएं। कभी ये जो इसकी तबीयत खराब है अभी ये अचानक उठ बैठेगा, अभी ये जो रो रहा है अभी मुस्कुराने लगेगा। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान से हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ सालबा तू एक ना करता गुनाह पर इतना शर्मिंदा है। अल्लाह कहता है कि अल्लाह तेरी शर्मिंदगी के सदक़े उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमाएगा। सहाबा किराम समझ रहे थे कि सालबा इब्न अब्दुर्रहमान अभी उठकर खड़ा हो जाएगा, अभी रोता हुआ सालबा इब्न अब्दुर्रहमान मुस्कुराने लगेगा, लेकिन सहाबा कहते हैं हमने अजीब मंजर देखा। हम समझ रहे थे कि सालबा की अभी तबीयत सही हो जाएगी, लेकिन सालबा ने एक चीख मारी और जमीन पर गिरे, रूह कब से परवास कर गई, इंतकाल फरमा गए। अल्लाह के रसूल ने कहा इसका जनाजा तैयार करो और मैं भी शामिल होना चाहूँगा। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान का जनाजा तैयार किया गया। रसूल पाक तशरीफ लाए, सहाबा ने एक अजीब मंजर देखा कि अल्लाह के रसूल पंजों के बल चल रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं। चंद सहाबा किराम हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह
ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا کہ آپ کسی کے جنازے میں پنجوں کے بل چلتے ہوئے. یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے کہ آج سالبہ کے جنازے میں آج پنجوں کے بل چلے ہیں؟ حضور کیا آپ کے طلبے میں کوئی تکلیف ہے؟ حضور بتائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یا رسول اللہ بتائیں آپ کیوں پنجوں کے بل چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ سالبہ ابن عبد الرحمن ایک نہ کرتا گناہ پر اتنا شرمندہ تھا کہ اللہ نے اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے عالم بالا پہ تمام فرشتوں کو روئے زمین پر نازل کر دیا ہے. زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اسی لیے میں پنجوں کے بل چلتا ہوں. یہ ہوتے ہیں حقیقی عاشق رسول. جب ایسا عاشق رسول دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی روئے زمین پر حاضر ہوتے ہیں اور وہ اپنے قبر انور میں گویا وہ رقص کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھوڑی مگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر پھر حضور آپ کے در سے اس گھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور بے دام میں بک جاؤ بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. رب کعبہ کی قسم جس کو عاشقی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہے ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے. یقیناً یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہم اتنے زیادہ مطمئن ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں ہم جنت میں جائیں گے. رب کعبہ کی قسم کم از کم اتنا تو حق ادا کر دو کہ جس کے لیے زندگی دی گئی ہے اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے. بارہاں آپ نے اپنی علماء سے سنا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے وجود کائنات آئی. اگر رسول نہ ہوتے تو ہمارا وجود کیا ہوتا؟ رسول پاک کے صدقے ہمیں زندگی دی گئی ہے تو کم از کم ہم اپنے رسول کے فرمان کے مطابق تو زندگی گزارے، ان کے فرمان کے ساتھ جگہ بازی تو نہ کرے. اس لیے کہ زندگی تو اسی مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملی ہے. امام کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکر تمہارے لیے، چنین و چنو تمہارے لیے، بڑے دو جہاں تمہارے لیے، تہر میں زبان تمہارے لیے، بدر میں حجاب تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے، اٹھتی بہار تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہر تمہاری جھلک، زمین و فلک سماق و زمک مسیح کا نشان تمہارے لیے، اسارت کل امامت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے جہاں تمہارے لیے. اگر رسول نہ ہوتے تو ہمارا وجود کیا ہوتا؟ ہم کیوں رسول کے ساتھ دغا بازی کرتے رہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کو ہم نے بھیڑ کے پیچھے دیکھا ہے. آج اسی لیے ہم کمزور ہیں، آج اسی لیے ہم ذلیل ہیں، آج اسی لیے ہم رسوا ہیں. یقیناً اگر رسول نہ ہوتے تو یہ چاند سورج نہ ہوتا، اگر رسول نہ ہوتے یہ زمین و آسمان نہ ہوتے، اگر رسول نہ ہوتے تو یہ چرند و پرند نہ ہوتے، اگر رسول نہ ہوتے یہ جمادات و نباتات نہ ہوتے. اقبال کہتے ہیں وہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، میرا ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. امام کہتے ہیں یہ صفا سے رکھ وہ کلی چٹک یہ زبان چہل لب جو جھلک یہ مہر جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن کے سو سے وہ کیا سمن یہ بنفش سنبل نسترن گل سر میں لالا بھرا چمن. وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو بعد میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو بعد میں سب بنا. بعد اب جھکا لے سرے ملا کہ میں نام لوں گلو پاک کا گلے در محمد مصطفیٰ. چمن ان کا پاک تیار ہے، چمن ان کا پاک تیار ہے. میں پیش کرنا چاہوں گا آج ہم اتنے گناہگار شب و روز اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہنستے کھیلتے آج ہمارے اوپر گناہ ہو رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ وہ بارگاہ میں آ جائیں ہیں کہ ہم اس بارگاہ سے لوٹے تو اپنی دل کی سچی توبہ کر کے لوٹے. اس بارگاہ سے لوٹے تو انیس بے کسا کا فیضان سے مالا مال ہو کر لوٹے. اس لیے کہ جلسہ اور محفل کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم آئے اور اپنے قلوب کو بدل کر جائیں، اپنے مردہ ضمیر کو زندہ کر کے جائیں. آخری واقعہ پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا پاک حضرت سید محمد قادری امجری بغدادی جو ان کے جدی اعلیٰ سیدنا پاک ہے، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ قبر کو دیکھا.
قبر کو دیکھا، ایک قبر کو دیکھ کر مسکرانے لگے، ایک قبر کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور ایک قبر کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضور آخر کیا بات ہے کہ ایک قبر کو دیکھ کر آپ رو رہے ہیں، ایک قبر کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا جس قبر کو دیکھ کر میں مسکرا رہا ہوں یہ قبر والا یعنی قبر کے اندر جو دفن ہے یہ چین و سکون میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزار کر آیا ہے، اسی لیے میں اس کی زندگی اور اس کا چین و سکون دیکھ کر میں مسکرا رہا ہوں اور مجھے بھی اطمینان ہے۔ اور جس قبر کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں، جس قبر کو دیکھ کر مجھے رونا آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ قبر میں پریشان حال ہے، یہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار کر رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے انسان کو اپنا عمل کا حساب دینا ہے۔ ہم جائیں دنیا سے تو کچھ لے کر جائیں، ہم جائیں دنیا سے تو کچھ اعمال کا ذخیرہ اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت لے کر جائے، کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو کچھ قصر سہبر غلطیاں ہوئی ہو مولا معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔